اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اگلی آیت پڑھیں گے سورہ البقرہ کی۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 93، جس کا ترجمہ ہے: اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور پہاڑ طور کو تم پر اٹھایا اور فرمایا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا دیا گیا تھا۔ آپ کہیے، اگر تم توریت پر ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ بچھڑے کی محبت جو ہے وہ یہودیوں کے دل میں رچ بس گئی اور توریت پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس آیت میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی بدعملیوں سے ثابت کیا گیا تھا کہ وہ توریت کے منکر ہیں۔ اب اس سے ترقی کر کے خود توریت قبول کرتے وقت کی حالت سے ان کی بے ایمانی ثابت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ توریت لیتے ہی کہاں تھے، خوف کی وجہ سے قبول کی تھی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید میں کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہیں اور ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان پر لعنت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس دعوے کے ترتیب وار 3 ثبوت دیے جو کہ ایک دوسرے سے اعلیٰ ہیں۔ ایک یہ کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کی دعائیں مانگتے تھے اور ان سے وسیلہ کرتے تھے، اور جب وہ بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے تو تم ان سے حسد کرنے لگ گئے اور اس حسد کی وجہ سے تم ان کے انکاری بن بیٹھے۔ یہ تعصب ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ توریت کے سوا کسی اور سچی بات کو بھی نہیں مانیں گے، تو یہ بھی تعصب ہے۔ اس وجہ سے تم نے توریت کے حامی نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب اس آیت میں تیسرا ثبوت جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس توریت کو صحیح طور پر اختیار نہیں کیا تھا، اور یہی طریقہ مناظرے کا ہے کہ دعوے کے چند ثبوت دیے جائیں کہ اگلا جو ہے وہ پچھلے سے اعلیٰ ہو، یعنی ہر اگلا ثبوت جو ہے وہ پچھلے ثبوت سے اعلیٰ ہو۔ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو جو توریت کو سچا کرنے والا ہے، اس سے توریت کا انکار لازم آئے گا۔ یعنی کہ اگر تم قرآن کا انکار کر رہے ہو تو سمجھو تم توریت کا انکار کر رہے ہو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم توریت کے صراحتاً منکر ہو، یعنی پہلے توریت کے انکار کا الزامی ثبوت دیا گیا تھا اور اب یہاں پر صریحی ثبوت دیا جا رہا ہے۔ پچھلے آیات میں بتایا گیا تھا کہ تم اپنے انبیاء کرام کی بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام کے بھی متبع نہیں، کہ تم نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تم توریت کے بھی متقد نہیں، کہ تم نے اسے نہ دل سے مانا تھا اور نہ اب مان رہے ہو، چونکہ نبی کا ماننا کتاب سے ماننے پر مقدم ہے اور نبی کا انکار کتاب کا انکار ہے، اس لیے پہلے نبی کے انکار کا ذکر کیا گیا اور پھر کتاب کے انکار کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ یہاں پر توریت کے قبول کرنے کا جو قصہ ہے وہ سنایا جا رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ توریت کے اول ہی سے منکر تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو، تم توریت کے ملنے کا وقت تو یاد کرو کہ جب تم نے توریت کے ملتے ہی انکار کر دیا اور اس کے منوانے کے لیے کوہ طور جو پہاڑ ہے وہ اکھیڑ کر تمہارے سروں پر شامیانے کی طرح کھڑا کر دیا گیا، اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ توریت کو قبول کرو اور سنو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو پھر تم نے یہ خطرہ دیکھ کر منہ سے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، مگر دل تمہارے اس وقت یہی کہتے رہے کہ نافرمانی کریں گے، چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، اس لیے تمہارے اس کہہ دینے سے ہی پہاڑ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا، تمہارے دل تو پہلے سے ہی بچھڑے کی محبت میں رنگے ہوئے تھے اور اس شراب سے مست اور سرشار تھے۔ کون سی شراب؟ بچھڑے کی محبت کی جو شراب تھی اس میں، اور یہ سب حرکتیں اسی نشے کی تھی۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اسی کا نام ایمان ہے جو تم سے ایسی بری حرکتیں کروا لیتا ہے تو پھر اس ایمان کو دور سے سلام۔ اگر تم مومن تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صادر ہوئیں؟ اور جب تم نے توریت کو ہی اس مصیبت سے صرف زبانی مانا، یعنی کہ وہ مصیبت تھی نا کہ پہاڑ جو ہے ان پر گرا دیا جائے گا، تو اس کو اس وقت مصیبت سمجھ کر تم نے صرف زبانی مانا، دل سے نہیں مانا، تو اگر آج قرآن کا انکار کرو تو پھر کیا وعید ہے؟ تمہارا یہ کفر اور انکار توریت ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ وہی ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی محبت ابھی بھی موجود ہے، اور اس محبت نے اس لیے زیادہ اثر کیا کہ پچھلے کفر کی وجہ سے تمہارے قلب کی زمین پہلے ہی ہموار ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان پر کفر کا جو رنگ تھا وہ چڑھا ہوا تھا، یعنی بھی کفرہم، ان کے پچھلے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے دلوں پر اللہ کا رنگ نہیں تھا۔ نبی کی صحبت سے اگرچہ بہت حد تک ان کے جو قلب ہیں ان کی صفائی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کفر کی ایک تہ جو تھی وہ باقی تھی۔ کفر کی میلان کی طرف اس لیے، یعنی کہ ان کا جو میلان تھا وہ کفر کی طرف تھا، اسی لیے انہوں نے دریا سے نکلتے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک جسم والا خدا بنا دو۔ اس میلان کفر کا نتیجہ یہ ہوا کہ موقع پاتے ہی وہ بچڑے کے پجاری بن گئے۔ جیسے کہ بیمار میں کمزوری باقی ہو اور معمولی سردی گرمی پا کر پھر بیمار ہو جائے، تو اسی طرح ان کو بھی موقع ملا، وہ فوراً سے پہلے بچڑے کے پجاری بن گئے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ پر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کی جو راکھ تھی اس کو نہر میں پھنکوا دیا، تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جوش محبت میں وہ پانی پی لیا، جس کے اثر سے ان کے دل میں محبت باقی رہ گئی۔ اس صورت میں پلانے کے معنی بالکل ظاہر ہیں، یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں شروع سے ہی وہ کفر جو ہے وہ پیوست ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا، ابھی تک تمہارے دلوں میں وہی بچڑے کی محبت جو ہے وہ باقی ہے، اس کفر کی محبت جو ہے وہ باقی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ڈر سے ایمان نہیں ملتا بلکہ فیضان الہی سے ایمان ملتا ہے، کہ یہ یہودی اتنا بڑا خوف دیکھ کر بھی صحیح مومن نہیں ہوئے، یعنی کہ ڈر تو گئے کہ ہم پر پہاڑ گر جائے گا، لیکن زبان سے مانا، دل سے تب بھی نہ مانے، تو ڈر سے ایمان نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان ملتا ہے۔ پھر یہ کہ شریعت کے احکام ظاہر پر ہیں نہ کہ فقط دل پر، اسی لیے اسرائیلیوں نے جب منہ سے سمینا کہہ دیا تو ان سے پہاڑ جو ہے وہ ہٹا لیا گیا۔ اور پھر یہ کہ دنیاوی جو ڈر ہے اور خوف کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اور اخروی ڈر اور خوف کا ایمان جو ہے وہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ جو دوزخ کے ڈر یا جنت کے لالچ سے ایمان قبول کرے عند اللہ معتبر، اور جو دنیاوی خوف سے ایمان لائے وہ غیر معتبر۔ پھر یہ کہ کفر کی طرف میلان کفر تک پہنچا دیتا ہے، جیسے کہ یہودی جو ہے ان کا بھی یہی حال ہوا۔ ان واقعات کو سن کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطاعت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات نے اسلام کے احکام بخوشی قبول کیے، اور اسلام کی وجہ سے مصیبتیں، ترک وطن اور اپنے جان مال ساری قربانیاں دی، اور ساری قربانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں انہوں نے اسلام قبول کر کے سب کچھ جو ہے وہ ساری قربانیاں دی اور سب کچھ خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ اولاً یہ حال تھا کہ مسلمان ہونا اپنے کو مصیبتوں اور ہلاکتوں میں ڈالنا ہوتا تھا اس وقت، تو ان بزرگوں نے سب کچھ قبول کیا، لیکن اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ چھوڑا، ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور اگر ہم آج اپنی طرف دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین پر چل رہے ہیں؟ کیا جو ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں، کیا ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ان پر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں؟ آج کتنا علم ہے، احادیث بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سوشل میڈیا ہے، ہر کوئی احادیث پڑھتا ہے، لیکن پڑھا گزر گئی، بس اتنا، سامنے آئی پڑھ لی گزر گئی، بس یہ نہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، کیا احکامات ہیں، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس کو ایسے پکڑ کے دیکھا اور گزار دیا، یہ دین نہیں ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آج بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا جو یہودی کرتے تھے اس زمانے میں، اور افسوس آج
وہ سب کچھ آج کے مسلمان کر رہے ہیں۔ آج ہم قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنا کھولا ہے؟ قرآن پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے؟ قرآن کی کتنی روشنی ہم نے حاصل کی ہے؟ قرآن کی کون سی تعلیمات ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ افسوس، اگر ہم قرآن کی روشنی اپنے دلوں میں بھر لیں، قرآن پر عمل شروع کر دیں، اس کی تعلیمات پر عمل کر لیں، تو یہ جو آج اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو بے حیائی ہو رہی ہے، فتنے فساد ہو رہے ہیں، جو مسلمان اتنے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہ ہوں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، اور کیا کیا؟ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی طرف دیکھ کے اس طرح کی عادتیں اپنانی شروع کر دیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان ممالک میں بھی بظاہر تو ان میں وہ عادتیں ہیں جو کہ مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ اتنے ترقی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، تو کیوں مل رہی ہیں؟ کبھی دیکھیں تو صحیح ان لوگوں نے کیا اپنایا ہوا ہے، اور ہم لوگ وہ ہماری تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نے اسلام کو نہیں اپنایا ہوا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صوفیہ کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا بچھڑا ہے، نفس امارہ گویا سامری، دنیا میں مشغولیت، رب سے غفلت ہی بچڑے کی پوجا ہے، قلب گویا موسیٰ ہے، سیدھی راہ خدا گویا اسی موسیٰ کی طریت، جیسے بچڑے کی محبت اور طریت پر عمل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایسے ہی دنیا کی محبت اور اللہ رسول سے الفت ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ محبت دنیاوی احکام کو مشکل بنا دیتی ہیں، دنیاوی مشغولیت کو آسان، اس لیے یعنی کہ جو محبت ہے دنیا کی وہ احکام کو مشکل بنا دیتی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جب ہم دنیا سے محبت کریں گے تو پھر ہمارے لیے دین کے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا کی محبت سے خود کو نکالنا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے طریت کو مشکل سمجھ کر کہہ دیا کہ سمعنا و عصینا، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی، اور اللہ اور رسول کی الفت دین کے احکام کو آسان کر دیتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، اس کے رسول سے محبت ہوگی، تو پھر سارا کچھ آسان لگے گا، لیکن جب دنیا سے محبت ہوگی تو پھر سارا کچھ مشکل لگے گا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت اور محبت کی دعا مانگیے، ان سے محبت کیجیے تاکہ دین کے احکامات جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ دیکھیں صحابہ کرام نے، تمام صحابہ کرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیجئے کہ ان کی شہادت کتنی دردناک تھی۔ تو انہوں نے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ سب کچھ کیا اور سب کچھ برداشت کیا۔ پھر دیکھ لیجئے شہداء کربلا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کیا کیا، کتنی مصیبتوں کا جام پیا انہوں نے، کس لیے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی دین کی سربلندی کے لیے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی عیاشی کی فکر ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، دنیا میں بھی عیاشی کی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہم جو مرضی کرتے پھریں، عیش کریں، دنیا کی محبت کریں، کسی کو دھوکہ دیں، فراڈ کریں، بس جھوٹ بولیں، غیبت کریں، تمام برائیاں ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے، قرآن پڑھ نہیں رہے، دینی احکامات پر عمل کر نہیں رہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن دل سے وہی بات یہودیوں کی طرح کہ دل سے محبت نہیں ہے، اوپر سے دعویٰ کر دینا، دل سے بھی تو کرے نا۔ کیوں نہیں سب کچھ مل رہا؟ کہ دل سے محبت نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ کیا، دل سے محبت کی، دل سے مانا، اور آج رہتی دنیا تک ان کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے، آج بھی بج رہے ہیں۔ آج ان کی کیا شان ہے، اتنے سالوں بعد بھی آج بھی لوگ ان کی کیسے باتیں کرتے ہیں، ان کے ذکر ہوتے ہیں،
اور قیامت والے دن تو پھر ان کی ماشاءاللہ شان بہت بلند ہوگی اور تمام کفار دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اہل بیت کی شان، صحابہ کرام کی شان. تو یہ سب کس لیے؟ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے. کس طرح؟ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان کی محبت وہ ہمیں حاصل ہو جائے، ہم ان کی اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا. دنیا کی محبت کو دل سے نکال کے باہر پھینکیں اور صرف اپنے دل میں محبت الہی کو پیدا کریں تو سب کچھ مل جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنا فضل و کرم فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں مل سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگا کریں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، ہمیں تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95. آیت نمبر 94 جس کا ترجمہ ہے، آپ کہیے کہ اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے بجائے خصوصیت سے تمہارے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور آیت نمبر 95 جس کا ترجمہ ہے، اور جو اعمال وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اب تک یہودیوں کی بے ایمانی ان کی گزشتہ بد عملیوں سے ثابت کی گئی. اب ان موجودہ حالات سے ان کی بے دینی ثابت کی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں، تم اب بھی توریت کو نہیں مانتے. اور اب تک مناظرانہ رنگ میں گفتگو تھی جس کو شاید جہلا نہ سمجھتے. اب ایک نہایت ظاہر بات سے فیصلہ کرایا جا رہا ہے جس کو آرام سے ہر کوئی سمجھ جائے کہ اے بے دینیوں، اگر تم توریت کے ماننے والے ہو تو صرف زبان سے ایک بار اپنی موت مانگ لو. اگر تم نے موت مانگ لی تو تم جیتے، اور اگر تمہارے منہ سے یہ لفظ نہ نکلا تو ہم سچے اور تم جھوٹے. اب تک یہود کے صرف دعوی ایمان کی تردید تھی اور اب ایک دم ان کے 4 دعوے جو ہیں وہ باطل کیے جا رہے ہیں. وہ 4 دعوے کون سے ہیں؟ نمبر 1 کہ یہود کہتے تھے کہ ہم توریت کے مومن ہیں. پھر نمبر 2 یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اور نمبر 3 یہود کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے. اور نمبر 4 یہود کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں، ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہم جتنے بھی گناہ کریں، جو مرضی کریں، ہم بخشوائے ہیں، ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ہمیں بخشا لیں گے، اور ہم ہی مومن ہیں، ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، صرف جنت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. تو جو یہودی تھے وہ اپنی مقبولیت اور محبوبیت کے گیت گایا کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، یا پھر ہمارے لیے ہی جنت ہے، ہم اللہ کے بیٹے، اس کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. وہ یہ ساری باتیں کرتے تھے. اب اس آیت میں یہ جو آیات ہیں ان میں اسی بات کا رد کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 94 میں ان سے یہی کہا گیا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی خواہش تو کرو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان خرافات کا جواب دیتے ہوئے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرمائیے کہ اگر تم اپنے جنتی ہونے کا یقین ہے تو ذرا موت کی تمنا تو کرو، کیونکہ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، اور خاص کر ان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے اور اسلام کی اشاعت ہونے سے تمہارا اور بھی ناک میں دم آ گیا ہے. تو چاہیے کہ تم ایسے کرو کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور موت کی دعا کرو. تفسیر عزیزی نے بہقی کی روایت نقل کی ہے یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے یہودیوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ اگر تم ان دعووں میں سچے ہو، یعنی یہ جو انہوں نے دعوے کیے کہ ہم لاڈلے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اگر تم ان دعووں میں سچے ہو تو ایک بار کہہ دو اللہم امتنا، یعنی کہ موت کی تمنا کرو. فرمایا کہ قسم ہے رب کی، جو بھی کہے گا وہ یہی گلا گھٹ کر مر جائے گا. تو جو یہودی تھے وہ گھبرا گئے اور گھبرا کر انہوں نے موت کی تمنا کرنے سے، یہ دعا کرنے سے انکار کر دیا. پھر اس کے ساتھ ہی جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 95، وہ اتری
یعنی کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب تو کیا جیتے جی بھی دعا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی دعا نہیں کریں گے۔ الحمدللہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو کہ بالکل ہی سچی ہوئی کہ انہوں نے کبھی بھی موت کی تمنا تک نہیں کی۔ تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نافع سے روایت کی کہ ایک دن ایک یہودی ہم سے کہنے لگا کہ میں تو تمنا موت کرتا ہوں، میں کیوں نہیں مرتا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا، ارے جاہل، یہ ان علماء یہود کے لیے تھا جو جان بوجھ کر نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انکار ہے وہ کرتے تھے، اور جن کو اس وقت بارگاہ نبوت میں بلا کر کہا گیا تھا، انہوں نے جن کو بلایا گیا تھا پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ موت کی تمنا کرو، تو انہوں نے موت کی جو تمنا ہے وہ کبھی بھی نہیں کی تھی۔ اب دیکھیے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اور یہود اور ان کے علماء کے خلاف حجت قائم کی ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارا دین برحق ہے اور آخرت میں صرف تم ہی جنت کے مستحق ہو، تو پھر ایسے کرو کہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کو پانے کے لیے موت کی تمنا کرو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس کا دین سچا ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کی، کیونکہ آخرت کی تو ویسے ہی ان کو امید نہیں تھی، تو کہیں دنیا بھی ہاتھ سے نہ چلی جائے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کی۔ پھر مشرکین جو مرنے کے بعد دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتے، اصل میں ان کو دنیا میں لمبی عمر کی تمنا ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے جو کچھ ہے وہ تو دنیا ہے۔ لیکن یہ یہودی جو دنیا کے بعد آخرت اور جنت کے دعوے دار تھے، یعنی مشرکین تو کہتے ہیں نا، ہم نے آخرت میں جانا ہی نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، بس ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے اور مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو یہودی ہیں وہ یہ تو مانتے تھے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے اور دوزخ اور جنت ہے وہاں پر، اور آخرت میں جانے کے بعد ہمیں جنت ہی ملے گی۔ تو ان مشرکوں سے بھی زیادہ لمبی عمر کی خواہش جو تھی وہ یہ یہودی کرتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی 1000 سال کی زندگی کی تمنا بھی کرتا تھا، اور موت کی تمنا کرنے کی بجائے لمبی لمبی زندگی کی خواہشیں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں داخلے کے متعلق ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک دن بھی موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہ رہتا اور صفحہ ہستی سے یہودیت مٹ جاتی، لیکن انہوں نے تمنا نہیں کی، ان کو پتا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان آیات سے ہمیں چند طرح کے اسباق ملتے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ کفار کو اپنے دین کی حقانیت کا یقین نہیں، اسی لیے اس کے بھروسے پر کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ انہیں اپنے جھوٹے ہونے کا یقین ہے، اسی لیے وہ دنیا کو جنت اور آخرت کو قید سمجھتے ہیں۔ اب بھی ہندو وغیرہ جو ہیں وہ دنیاوی زندگی کے بہت حریص ہیں، ان کو دنیاوی زندگی بہت پسند ہے۔ پھر یہ کہ سب کی ملاقات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار یا اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے موت کی تمنا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف سے اپنی موت کی دعا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے موت مانگتے ہو؟ اس کے حاشیے لمحات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں موت کی دعا کرنا منع ہے، کیونکہ اس وقت زندگی دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ تھی۔ لیکن پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے دیدار کے لیے یہ تمنا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ موت ذریعہ دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد یہ سبق ملا کہ مناظرے میں دلائل کے علاوہ دیگر علامات سے بھی مقابل کو خاموش کرنا وہ جائز ہے۔ پھر یہ بات بھی کہ اس آیت میں جو کل کہا گیا ہے کا لفظ کہا گیا ہے، تو بعض جگہ قرآن پاک میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانے کے لیے یہ کل جو ہے وہ آتا ہے، دوسرے مسلمانوں سے کہلوانا مقصود نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ کل صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میرے سامنے اپنے موت کی تمنا کر دیں، میں آمین کہوں گا۔ تو پھر دیکھو کیا بنتا ہے،
دعا ختم ہونے سے پہلے تم ختم ہو جاؤ گے۔ اب کوئی مسلمان یہود سے اس دعا کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر مطالبہ کرے اور وہ یہودی دعا کرے، موت کی تمنا کرے، پھر نہ مرے، تو اس سے پھر قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اسی طرح سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 110 میں، یعنی کہ کل انما انا بشر مثلکم، یعنی کہ اس میں فرمایا ہے کہ اس میں یہ دیکھیں نا، یہ کل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی آیا ہے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے کہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے آپ کو بشر کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عاجزی ہے۔ پھر یہ کہ جھوٹے کا جھوٹ ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ پھر قرآن پاک کی غیبی خبریں بالکل برحق ہیں، جن کی حقانیت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے سامنے موت کی تمنا بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی سنا، پھر مسلمانوں نے انہیں للکارا بھی، تو پھر بھی انہوں نے بالکل بھی موت کی تمنا نہیں کی۔ اب صوفیہ کرام جو ہیں وہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 3 شخص جو ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک موت کی مصیبت سے ناواقف ہوتا ہے جو وہ تمنا کرتا ہے موت کی، اور دوسرا وہ بے صبر جو موت کو اللہ کی پکڑ سے بچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، تیسرا وہ جو عاشق جام باز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک بہت خوبصورت بات، کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت شکل انسانی میں دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے میری جان، اے میرے سلطان کے دربان، تو کہاں تھا؟ جلدی آ۔ سبحان اللہ۔ ہر عاشق جو کہ اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اسے تو جلدی ہے کہ وہ یہ اس دنیا سے جلدی سے چھٹکارا حاصل کرے اور جا کے تو پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، با ادب